بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 9 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 64 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ امرو کی واپسی کی خبر جلد ہی سارے طلسم ہوش ربا میں مشہور ہو گئی۔ چپے چپے میں یہی چرچا تھا کہ اب افراسیاب کے باغیوں سے نپٹنے کے لیے طلسم ظلمات کی بلاؤں کی مدد لینی پڑے گی یا خود مقابلے پر جانا ہوگا۔ امرو طلسم نور افشاں سے صرف فوج ہی ساتھ نہیں لایا بلکہ ایسے طلسمی تحفے بھی لے کر آیا ہے جن کے سامنے بڑے سے بڑا جادوگر بھی زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا۔ افراسیاب یہ باتیں دوسروں سے زیادہ جانتا تھا۔ اسے نہ ان طلسمی تحفوں کی پرواہ تھی جو امرو کوکب سے لے کر آیا تھا، نہ اس کی امدادی فوج کی، نہ وہ کوکب سے ڈرتا تھا نہ کسی اور طاقت سے، اس لیے کہ جب تک طلسم کشا شہزادہ اسد اس کی قید میں تھا، اس کی جان یا طلسم ہوش ربا کو کسی سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ اگر ساری دنیا کے جادوگر اور پہلوان اکٹھے ہو کر بھی اس کے مقابلے پر آ جاتے تو وہ خود اور طلسم ظلمات میں رہنے والی اس کی مددگار بلائیں ان سب سے نپٹنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ افراسیاب کو صحیح معنوں میں اگر فکر تھی تو صرف امرو کی۔ امرو نے بار بار اسے ذکر پہنچائی تھی، کئی بار اس کے ہتھے چڑھنے کے بعد بچ کر نکل گیا تھا۔ ایک ایک کر کے اس کے کتنے ہی خیر خواہوں کو اس سے بغاوت پر آمادہ کر چکا تھا۔ کوکب سے اس کا بگاڑ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور ان سب باتوں کے سبب طلسم ہوش ربا کے باشندوں کے دل سے روز بروز افراسیاب کا رعب کم ہوتا جا رہا تھا۔ اب افراسیاب امرو کو زیادہ ڈھیل دینے پر آمادہ نہ تھا۔ امرو کی واپسی کی خبر سن کر افراسیاب نے پہلے تو اپنی مشہور عیارنوں سرسر وغیرہ کو امرو کے گرفتار کرنے پر مامور کیا، لیکن آخرکار جب وہ ناکام رہیں تو ایک دن اس نے اپنے مشہور وزیر باغبان کو حکم دیا کہ جس طرح بن پڑے امرو کو پکڑ لا۔ باغبان زبردست جادوگر تھا، وہ ایک بار پہلے بھی امرو کو گرفتار کر لایا تھا۔ حکم ملتے ہی روانہ ہوا۔ ادھر امرو اپنی کامیابیوں اور طلسمی تحفوں کے سبب اتنے مغرور ہو چکے تھے کہ انہوں نے احتیاط کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت خواجہ امرو اپنے خیمے میں آرام کر رہے تھے کہ باغبان اڑتا ہوا وہاں جا پہنچا۔ چند محافظ سپاہیوں اور جادوگروں کی اس پر نظر پڑ گئی، لیکن قبل اس کے کہ وہ کچھ کرتے، باغبان غڑاب سے ڈبکی لگا کر امرو کے خیمے میں جا داخل ہوا۔ آہٹ سے امرو کی بھی آنکھ کھل گئی۔ باغبان نے فوراً منتر پڑھ کر امرو کے بدن کو سن کر دیا اور دوسرے ہی لمحے اسے پنجے میں داب کر لے اڑا۔ کتنے ہی محافظ سپاہیوں نے باغبان پر تیر برسائے، کتنے ہی جادوگروں نے اڑ کر اسے روکنا چاہا، لیکن باغبان ان سب کے حملوں سے بچتا بچاتا صاف نکل گیا۔ آنن فانن یہ خبر مشہور ہو گئی کہ افراسیاب کا کوئی جادوگر امرو کو پکڑ لے گیا۔ ماروخ کی چھاؤنی میں اس خبر سے کوہرام مچ گیا۔ دوسری جانب جب باغبان نے امرو کو لے جا کر افراسیاب کے سامنے پیش کر دیا تو باغ سیب میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ افراسیاب نے پورے طلسم ہوش ربا میں منادی کروا دی کہ امرو عیار گرفتار ہو گیا ہے۔ آج کے چوتھے دن اسے باغیوں کے سامنے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد باغیوں کا بھی صفایا کر دیا جائے گا۔ ملکہ حیرت کی چھاؤنی میں جس نے بھی یہ خبر سنی خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ خوشی ملکہ حیرت کو بھی ہوئی، مگر اسے یہ یقین نہ آتا تھا کہ امرو واقعی ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس سے پیشتر بھی کئی بار امرو گرفتار ہو چکا تھا، مگر عین سزا کے موقع پر وہ صاف بچ کر نکل گیا تھا۔ افراسیاب جب امرو کو لے کر ملکہ حیرت کے پاس پہنچا تو اس کی تعریف کرنے کے بعد وہ بولی، حضور نے تصدیق کر لی ہے کہ یہی اصلی امرو ہے؟ افراسیاب نے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے جواب دیا، ہاں، میں نے کتاب سامری سے تصدیق کر لی ہے، یہی امرو ہے۔ مگر حضور، ملکہ حیرت نے کہا، کتاب سامری میں کیا آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ یہ اس مرتبہ بچ کر نہ جا سکے گا؟ افراسیاب کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ دیکھنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں امرو کو سزا دینے کی طاقت نہیں رکھتا؟ حیرت سٹپٹا گئی، بولی، حضور کے آگے بھلا اس عیار کی کیا حقیقت ہے
مجھے صرف یہ فکر تھی کہ کہیں اس کے شاگرد دھوکہ دے کر اسے نہ چھڑا لے جائیں۔ سزا کی تاریخ حضور نے 3 دن بعد مقرر کی ہے، تب تک ہمیں اس کی چوکسی کرنی ہوگی۔ تم فکر نہ کرو ملکہ، افراسیاب نے کہا، سزا دینے تک میں خود اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ کہہ کر افراسیاب نے کوئی منتر پڑھ کر تالی بجائی، فوراً زمین پھٹی، ایک طلسمی پتلا زمین سے نکلا، ایک بڑا شیشے کا گولا اس کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ گولا افراسیاب کے سامنے رکھ کر طلسمی پتلا الٹے پیروں زمین میں سما گیا، زمین پھر پہلی جیسی ہو گئی۔ افراسیاب نے دوبارہ منتر پڑھ کر تالی بجائی، شیشے کے گولے میں دھماکے کی آواز کے ساتھ ایک بڑا سا سوراخ بن گیا۔ افراسیاب نے امرو کو اس سوراخ میں سے گولے کے اندر ڈالا، سوراخ خود بخود بند ہو گیا۔ افراسیاب نے پھر کوئی منتر پڑھ کر گولے پر پھونکا، گولا اپنی جگہ سے خود اٹھا اور آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھتا ہوا آسمان میں ایک جگہ پہنچ کر ٹھہر گیا۔ اب افراسیاب ملکہ حیرت کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے کہنے لگا، سزا کا وقت آنے تک امرو اسی شیشے کے گولے میں قید رہے گا، میں خود اس گولے کی حفاظت کروں گا، دیکھو کون اسے چھڑاتا ہے۔ معروف کو بھی افراسیاب کے ارادوں کی اطلاع ہو چکی تھی، وہ امرو کے بارے میں بڑی فکر مند تھی۔ امرو کے شاگرد عیاروں کو بلا کر وہ ان سے امرو کو چھڑانے کے بارے میں مشورہ کر ہی رہی تھی کہ ایک سردار نے آ کر اطلاع دی، افراسیاب نے خواجہ امرو کو ایک طلسمی شیشے کے گولے میں قید کر دیا ہے، وہ گولا آسمان پر ٹھہرا ہوا ہے، دور دور سے ہر ایک کو نظر آ سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی عیاروں کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو گئے۔ مہدی رقیران نے ماہرخ سے کہا، اب خواجہ کو چھڑانا ہمارے بس کی بات نہیں، آسمان پر ہماری کوئی عیاری کام نہیں آ سکتی، آپ ہی کچھ کیجئے۔ ماہرخ نے اپنی فوج کے جادوگروں کو حکم دیا، یا تو گولا توڑ کر امرو کو چھڑا لاؤ یا گولے کو یہاں لے آؤ۔ فوراً سینکڑوں جادوگر اڑتے ہوئے گولے کی طرف چل دیے۔ ملکہ حیرت نے دیکھا تو افراسیاب کو خبر دی۔ افراسیاب نے کہا، فکر نہ کرو، ایسے لاکھوں کروڑوں جادوگر بھی امرو کو نہیں چھڑا سکتے، انہیں کوشش کر لینے دو۔ افراسیاب نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ ماروخ کے جادوگر پہلے تو گولے کو توڑنے کی سر توڑ کوشش کرتے رہے، لیکن جب اس میں معمولی خراش بھی نہ پیدا کر سکے تو انہوں نے چاہا کہ گولے کو لے کر واپس چلے جائیں۔ سب نے مل جل کر کتنے ہی وار کیے، جادو کے سارے ہی منتر پڑھ ڈالے، مگر گولا ٹس سے مس نہ ہو سکا۔ تھک ہار کر جیسے آئے تھے ویسے ہی خالی ہاتھ ماروخ کے پاس واپس چلے گئے۔ اب ماروخ کے نامور سرداروں کو حکم دیا کہ وہ اپنی طاقت کام میں لائیں۔ ملکہ بہار نے اپنے طلسم گلدستے گولے پھینکے، فرمانیہ نے پھول اچھالے، مخمور نے نارنج مارے، ناگن بجلی تڑپ تڑپ کر گولے پر گری۔ غرض ہر سردار نے اپنا ہر ہنر استعمال کر لیا، مگر کسی کے کیے کچھ نہ ہو سکا۔ آخر میں خود ملکہ ماروخ نے بھی اپنا سارا زور استعمال کر ڈالا، لیکن وہ بھی نہ تو گولے کو توڑ سکی نہ اسے اٹھا کر لا سکی۔ مایوس ہو کر کچھ آہوزاری کرنے لگے اور کچھ دعائیں مانگنے لگے۔ دوسرے دن ملکہ ماروخ کا دماغ ٹھکانے آیا تو اس نے بلور چہار دست کو بلا کر کہا، اب خواجہ کو شہنشاہ کوکب کے علاوہ کوئی اس گولے سے نہیں نکال سکتا، جس قدر جلد ہو سکے قلعہ ہفت رنگ میں جا کر ملکہ براں کو اس حال کی خبر کر دو۔ 3 دن کے اندر خواجہ کو نہ چھڑایا گیا تو اس مرتبہ افراسیاب انہیں ضرور ہلاک کر دے گا۔ بلور نے کچھ سوچ کر جواب دیا، یہاں سے قلعہ ہفت رنگ کا کم سے کم سفر 1 دن کا ہے، مگر وہ راستہ خواجہ کے سوا دوسرے کے لیے نہیں ہے، دوسرا کم سے کم سفر 4 دن کا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ پورا زور لگا کر اس راستے سے 2 دن میں وہاں جا پہنچوں۔ مجھے یقین ہے کہ ملکہ براں کو اطلاع مل گئی تو چاہے وقت کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، وہ یا شہنشاہ کوکب یہاں پلک جھپکتے میں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ بہرحال آپ اطمینان رکھیں، میں انہیں وقت سے پہلے ہی جا کر خبر کر دوں گا۔ ماروخ نے دعائیں دے کر بلور کو رخصت کیا۔ بلور نے بڑا زور لگایا مگر وہ اس رات سے پہلے ملکہ براں کے پاس نہ پہنچ سکا جس کی صبح امرو کو قتل ہونا تھا۔ براں نہیں چاہتی تھی کہ اس واقعے کی خبر شہنشاہ کوکب کو ہو، اسے ڈر تھا کہ کوکب اسے روک کر خود امرو کو چھڑانے جا پہنچے گا، اور وہ چاہتی تھی کہ یہ صحرا اس کے سر بندھے۔ چنانچہ بلور کو اس نے وہیں سے ماروخ کے پاس واپس کر دیا اور ملکہ اختر و مجلس جادو وغیرہ کو رازداری کی تاکید کر کے خود تنے تنہا امرو کو چھڑانے کے لیے چل دی۔ وقت بہت کم تھا،
مگر وہ اتنی تیز اڑی کہ سورج نکلتے نکلتے معروف کی چھاؤنی کے قریب جا پہنچی۔ شیشے کا وہ طلسمی گولا جو دونوں لشکروں کے درمیان ہوا میں لٹکا ہوا تھا اور جس میں امرو قید تھا، اسے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پہلے اس کے جی میں آئی کہ جا کر معروف وغیرہ کو تسلی دے، مگر پھر یہ سوچ کر کہ افراسیاب خبر پا کر ہوشیار ہو جائے گا، اس نے یہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ ہوا میں اڑتے اڑتے منتر پڑھ کر اس نے اپنی جادوئی طاقت بڑھائی اور پھر تیر کی طرح سیدھی طلسمی گولے سے جا ٹکرائی۔ آخر کو شہنشاہ کوکب کی بیٹی تھی، گولے میں سوراخ ہو گیا اور وہ اس کے اندر جا پہنچی۔ 4 دن کی مسلسل بھوک پیاس سے امرو نڈھال ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے اشارے سے اس نے ملکہ براں کا شکریہ ادا کیا۔ اتفاق سے افراسیاب اس وقت طلسمی گولے پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ ایک جادوگرنی کو اس کے اندر جاتا دیکھ کر زور سے للکارا اور اڑتا ہوا گولے کی طرف لپکا۔ ملکہ براں اس کی للکار سن کر ہڑبڑا گئی، امرو کو پنجے میں داب کر پوری قوت سے اوپر کو اڑی۔ گولے کی چھت میں شگاف تو ہو گیا اور وہ اس میں سے اوپر بھی نکل گئی، لیکن چھت سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کا سر زخمی ہو گیا اور چوٹ کی دھمک کے سبب امرو اس کے پنجے سے چھوٹ کر طلسمی گولے کے فرش پر گر پڑا۔ افراسیاب اڑتا ہوا اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ براں امرو کو اٹھانے کے لیے دوبارہ گولے کی اندر جاتی تو نکلنا ناممکن ہو جاتا۔ مجبوراً جان بچانے کے لیے اپنے طلسم کی طرف اڑتی چلی گئی۔ اس کے سر سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے۔ اگر افراسیاب مسلسل اس کا پیچھا کرتا تو کمزوری کے سبب براں بچ کر نہ جا سکتی تھی، لیکن افراسیاب نے قریب پہنچ کر گولے میں سوراخ دیکھے اور امرو کو موجود پایا تو اسے وہم ہوا کہ براں اسے دھوکہ نہ دے رہی ہو سکتا ہے میں براں کے پیچھے جاؤں اور کوئی دوسرا آ کر امرو کو لے اڑے۔ یہ سوچ کر وہ طلسمی گولے کی طرف متوجہ ہوا، منتر پڑھ کر اس میں پڑے ہوئے شگافوں کو بند کیا، اس کے بعد براں کے پیچھے چلا۔ براں کو خاصا موقع مل چکا تھا، زخمی ہونے کے باوجود وہ اپنے ملک کی حدود میں جا پہنچی۔ افراسیاب نے اس کا زیادہ پیچھا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ سرحد پر کھڑے ہو کر براں کو للکارتے ہوئے بولا، تجھ میں میرے سامنے ٹھہرنے کی ہمت نہیں تھی تو اپنے باپ کو بھیجا ہوتا۔ اب میں آج کے بجائے امرو کو 1 ہفتے کے بعد قتل کروں گا۔ تجھ سے یا تیرے باپ سے کچھ ہو سکے تو امرو کو چھڑانے کے لیے آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ افراسیاب کے یہ الفاظ براں کے کلیجے کو چھلنی کر گئے، مگر زخموں نے اسے اتنا بے حال کر دیا تھا کہ جواب نہ دے سکی۔ افراسیاب بڑے غرور کے ساتھ اڑتا ہوا حیرت کے پاس واپس آیا۔ براں کی ناکامی کی خبر آنن فانن ہر طرف پھیل گئی۔ افراسیاب کے حکم پر پورے طلسم ہوشربا میں منادی کر دی گئی کہ 1 ہفتے بعد امرو کو سولی پر چڑھایا جائے گا۔ ملک کے سارے ماتحت بادشاہوں، نوابوں اور سرداروں کو لاؤ لشکر کے ساتھ آ کر یہ تماشا دیکھنا چاہیے اور امرو کے قتل کے جشن میں شریک ہونا چاہیے۔ معروف نے یہ منادی سنی تو اس کی رہی سہی امید بھی خاک میں مل گئی۔ براں کی ناکامی نے اسے بالکل مایوس کر دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جس دن امرو کو سولی پر چڑھایا جائے گا وہ افراسیاب کے لشکر پر حملہ کرے گی اور لڑتے بھڑتے اپنی جان بھی قربان کر دے گی۔ چند ایک بزدلوں کے سوا فوج کے سارے سرداروں اور سپاہیوں نے بھی قسمیں کھا کھا کر معروف کو ساتھ دینے کا یقین دلایا۔ افراسیاب حیرت کی چھاؤنی میں ہی ٹھہر گیا تھا۔ منادی کی گونج ختم ہوتے ہی نزدیک و دور سے اس کے پاس آنے والے بادشاہوں، نوابوں کا ایک نہ ٹوٹنے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ دن رات فوجوں پر فوجیں آتی چلی جا رہی تھیں اور ان آنے والوں کے رہائشی خیموں سے ملکہ حیرت کی چھاؤنی کے علاقے میں دن دگنا رات چوگنا اضافہ ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جو دن امرو کو سولی دینے کا مقرر تھا اس دن ملکہ حیرت کی چھاؤنی 60 میل تک پھیل چکی تھی۔ ادھر شہنشاہ کوکب بھی خاموش نہ تھا۔ ملکہ براں کی ناکامی اور افراسیاب کی ڈینگ پر مشتعل ہو کر اس نے بھی لاکھوں کی زبردست فوج تیار کی۔ اس نے ملکہ براں کو ایک طلسمی ہتھیار جمشیدی آئینہ اور روانگی کا حکم دے کر بولا، میں چاہتا تو تنہا جا کر امرو کو چھڑا لاتا، مگر افراسیاب نے جو ڈینگ ماری ہے اس کا جواب یہی ہے کہ تم فوج لے کر جاؤ اور ڈنکے کی چوٹ پر لڑ کر امرو کو چھڑا لاؤ۔ یہ جمشیدی آئینہ افراسیاب کے ہر جادو کا توڑ کرے گا۔ ویسے فکر نہ کرنا، اگر بات بڑھی تو میں اور بھی فوج اور طلسمی تحفے بھیج دوں گا، چاہے کچھ ہو جائے امرو کو چھڑا کر ہی پلٹنا۔ ملکہ براں نے فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کیا
اور ہر حصے پر نامور شہزادیوں کو سردار مقرر کر کے کوچ کا حکم دیا۔ جادوگروں کا ٹڈی دل ہوا میں اڑتا ہوا طلسم ہوشربا کی سمت روانہ ہو گیا۔ ملکہ حیرت کی چھاؤنی میں امرو کے لیے سولی تیار کی جا رہی تھی۔ طلسم ہوشربا کے سارے بادشاہ اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ امرو کی موت کا تماشا دیکھنے کے لیے میدان میں کھڑے تھے۔ افراسیاب ملکہ حیرت کے ساتھ ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھا فخر سے مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ دوسری طرف ملکہ مارخ اپنے جان نثاروں کے ساتھ افراسیاب کے حامیوں پر حملہ کرنے اور لڑ کر جان دینے کے لیے کمر کس رہی تھی۔ یکا یک ملکہ حیرت کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ طلسم نور افشاں کی سمت سے اسے بادلوں کے بڑے بڑے ٹکڑے اڑ کر آتے دکھائی دیے۔ حیرت نے چونک کر افراسیاب سے کہا، حضور وہ دیکھیے، طلسمی بادل معلوم ہوتے ہیں، شاید کوکب کی فوج آن پہنچی۔ افراسیاب نے منتر پڑھ کر تالی بجائی، آنن فانن وہ بادل غائب ہو گئے اور 2 لاکھ جادوگر اژدہوں پر سوار آتے دکھائی دیے۔ حیرت انہیں دیکھتے ہی چیخ کر بولی، حضور جلدی سے امرو کو مار ڈالیے، ایسا نہ ہو حضور اس لشکر سے لڑنے پر متوجہ ہوں اور کوئی اس ہنگامے میں امرو کو نکال لے جائے۔ تم فکر نہ کرو ملکہ، افراسیاب نے کہا، اس فوج سے میں ابھی نپٹے لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر افراسیاب نے ایک نارنج آسمان پر اچھالا، اوپر جا کر وہ نارنج پھٹا، اس میں سے دھواں اتنا نکلا کہ بادل کی طرح آنے والے فوج کے سروں پر چھا گیا۔ پھر فوراً ہی اس میں سے ننھی ننھی بوندیں برسنے لگیں۔ آنے والے فوج کے جادوگروں نے اس بادل کو ٹالنے کے لیے بڑے منتر کیے اور اس کی بوندوں سے بچنے کے لیے سروں پر فولادی ڈھالوں کا سایہ کر لیا، مگر نہ وہ ابر ان سے ٹلا اور نہ وہ اس کی بوندوں سے بچ سکے۔ بوندیں ڈھالوں کو چیرتی ہوئی ان کے سروں میں پیوست ہو گئیں اور اندر ہی اندر اترتے ہوئے اژدہوں کو چیرتی ہوئی نگل گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 لاکھ جادوگروں کی فوج اژدہوں سمیت پگھل کر زمین سے چپک گئی۔ ان کے گرتے ہی افراسیاب نے کہا، وہ مارا، اور پھر حیرت کی چھاؤنی میں ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک افراسیاب کی جے کے نعرے گونجنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد آسمان سے طلسمی ڈنکے بجتے سنائی دیے۔ سب نے نگاہیں اوپر جما دیں۔ چند ہی لمحوں میں 2 لاکھ جادوگروں کی ایک اور فوج آتی دکھائی دی۔ اس فوج کے لوگ پہلی فوج کے لوگوں سے زیادہ سجیلے اور لڑاکو دکھائی دیتے تھے۔ ملکہ حیرت نے افراسیاب کی طرف دیکھا۔ افراسیاب مسکرایا اور منتر پڑھ کر تالی بجائی۔ 2 شمشیر زن شاہ سوار طلسمی گھوڑوں پر سوار زمین سے نکل کر افراسیاب کے سامنے آئے۔ افراسیاب نے ان سے کہا، طلسمی سوارو، ذرا دکھاؤ تو دشمن کی آنے والی فوج آپس میں کس طرح لڑتی ہے۔ یہ اشارہ پاتے ہی طلسمی شاہ سوار تلواریں کھینچ کر آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ فوراً ہی آنے والی فوج 2 حصوں میں بٹ گئی اور نعرے لگا لگا کر زور شور سے آپس میں جنگ کرنے لگی۔ صدہا جنگجو جوان کٹ کٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ خون کا می آسمان سے برسنے لگا۔ ملکہ براں کی جانب سے ملکہ نرگس اس فوج کی افسر تھی۔ اس نے سپاہیوں کو آپس میں لڑنے سے بہت روکا، مگر ان پر تو افراسیاب کے جادو کا اثر تھا، کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ وہ بیچاری گھبرائی ہوئی ملکہ براں کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، حضور غضب ہو گیا، 2 لاکھ اژدہا سوار فوج افراسیاب نے پگھلا دی، باقی کے 2 لاکھ جوان بھی آپس میں کٹے مرے جا رہے ہیں، جلدی کچھ کیجیے ورنہ میری فوج مکمل تباہ ہو جائے گی۔ ملکہ براں نے فوراً جمشیدی آئینہ نکالا اور اسے افراسیاب کی سمت چمکاتے ہوئے بولی، جہاں کہیں افراسیاب کا طلسم کام کر رہا ہے جل جائے۔ براں کے منہ سے ان الفاظ کے نکلتے ہی آئینے میں سے ایک شعاع نکلی اور غائب ہو گئی۔ چند لمحوں بعد اس شعاع نے زمین پر پہنچ کر افراسیاب کے ان طلسمی شاہ سواروں کو جلا کر راکھ کر دیا کہ جن کے لڑنے سے ملکہ نرگس کی فوج آپس میں لڑنے لگی تھی۔ طلسمی شاہ سواروں کے بھسم ہوتے ہی ملکہ نرگس کے سپاہیوں نے آپس میں لڑنا بند کر دیا۔ نرگس نے انہیں افراسیاب پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ آنن فانن ان شمشیر زن شاہ سواروں نے افراسیاب کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ افراسیاب نے بھی للکار کر اپنی فوجوں کو دشمن پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں جانب کے ہزارہا جنگجو ایک دوسرے سے بھیڑ گئے۔ کھچا کھچ تلواریں چلنے لگیں۔ ملکہ مارخ ایک سمت اپنی فوجیں تیار کیے موقع کی منتظر تھی۔ ملکہ براں کی فوجوں کو دیکھ کر اس کا دل شیر ہو گیا۔ اس نے بھی اپنی فوجوں کے ساتھ ملکہ حیرت پر یلغار کر دی۔ جادو کے نارنج، سنترا، ترنج، لیمو،
ناریل اور گولے ایک دوسرے کی طرف اچھلنے لگے۔ گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ملکہ براں بھی اپنی خاص فوج کے ساتھ آن پہنچی۔ اس نے بھی اپنے بہادروں کو دھاوا کرنے کا حکم دے دیا، مگر یہ حکم دے کر خود غائب ہو گئی۔ اس کی فوج یلغار کرتی ہوئی افراسیاب کی فوج سے جا ٹکرائی۔ میدان جنگ میدان حشر بن گیا۔ ڈھول، ڈنکے، چیخ پکار، نعرے اور للکار، شور اتنا تھا کہ کان پڑی آواز نہ سنائی دیتی تھی۔ زمین خون سے لال آزار ہو رہی تھی۔ آسمان سے آگ اور پتھر برس رہے تھے۔ دونوں طرف کے بہادر پورے جوش و خروش کے ساتھ بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ دونوں لشکروں کی صفیں ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو کر رہ گئی تھیں۔ دوست دشمن کی کسی کو تمیز نہ رہی تھی۔ جو شخص جس کو اپنے سامنے ہتھیار لیے پاتا اس پر پل پڑتا۔ افراسیاب کی موجودگی کے سبب اس کی فوج کے حوصلے بلند تھے، اور ملکہ براں کی موجودگی کے خیال سے اس کی اور معروف کی فوجوں کے دل بڑے ہوئے تھے۔ کوئی بھی اپنی بات نیچی نہ ہونے دینا چاہتا تھا۔ سب اپنی آن پر مر مٹنے کے لیے تلے ہوئے تھے۔ ایک ایک انچ زمین پر خوفناک جنگ ہو رہی تھی۔ کوئی فریق پیچھے ہٹنے کے لیے آمادہ نہ تھا۔ اگر ایک آدمی مر جاتا تو دوسرا دیوانہ وار بڑھ کر اس کی جگہ ڈٹ جاتا۔ افراسیاب بار بار ہوا میں بلند ہو کر اپنے لشکر کا دل بڑھا رہا تھا۔ براں جو اپنے لشکر سے غائب ہوئی تو جا کر افراسیاب کے پیچھے زمین سے نکلی۔ افراسیاب ایک بار اوپر اچھلنے کے بعد اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہی تھا کہ براں نے پیچھے سے آواز دی، اے افراسیاب، اگر جمشیدی آئینہ تیرے سامنے آ جائے تو کیا کرے گا؟ یہ سنتے ہی افراسیاب نے چمک کر پیچھے دیکھا۔ براں نے آئینہ جمشیدی اس کے سامنے کر دیا۔ آئینے کی چمک سے افراسیاب کا جسم کپ کپانے لگا، دماغ چکر کھانے لگا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پا کر ایک منتر پڑھا۔ گہرا دھواں آئینے اور افراسیاب کے درمیان چھا گیا۔ اس دھوئیں میں چھپ کر وہ بے ہوش ہونے سے بچ گیا۔ ملکہ براں نے موقع غنیمت جان کر شیشے کے طلسمی گولے کی سمت اڑان لی، مگر ملکہ حیرت نے اسے دیکھ لیا اور جلدی سے ایک نارنج نکال کر اس کی طرف کھینچ مارا۔ براں پیچھے سے بے خبر تھی۔ نارنج جا کر اس کی پیٹھ پر لگا۔ کوئی اور ہوتا تو دھواں بن کر ہلاک ہو جاتا، مگر وہ بھی شہنشاہ کوکب کی بیٹی تھی۔ ہلاک تو نہ ہوئی مگر بے ہوش ہو کر اپنے لشکر میں جا گری۔ ملکہ براں کے جانثار اسے جلدی سے ہوش میں لائے۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے پوچھا، میرے نارنج کس نے مارا؟ جانثاروں نے جواب دیا، ملکہ حیرت نے۔ یہ سن کر ملکہ براں تڑپ کر اڑی۔ بلندی پر سے حیرت اسے دکھائی دے گئی۔ براں نے ایک نارنج حیرت کی طرف پھینکا۔ وہ حیرت کے قریب پہنچتے ہی پنجہ بنا اور حیرت کو دبوچ کر لے اڑا۔ حیرت منتر پڑھ کر چلائی، او براں، تیرا پنجہ مجھے لے جائے اور تو زمین میں دھس جائے۔ حیرت کے ان لفظوں کے اثر سے براں زمین پر گری اور اندر دھنسنے لگی۔ وہ بلند آواز سے چیخ پڑی، اے حیرت، میں تجھ کو چھڑاتی ہوں، تو مجھے چھڑا دے۔ اس آواز پر جو پنجہ حیرت کو لیے جاتا تھا دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ حیرت زمین پر ہی اپنی جگہ آ رہی، اسی وقت زمین جو براں کو نگل رہی تھی ساکت ہو گئی۔ براں نکل کر باہر آ گئی۔ اس عرصے میں افراسیاب جمشیدی آئینے کی چمک کے اثر سے آزاد ہو کر دھوئیں سے باہر آیا۔ لڑائی کا زور دیکھ کر اس نے سوچا کہ جب یہ لڑائی امرو کے لیے لڑی جا رہی ہے تو کیوں نہ اسے قتل ہی کر ڈالا جائے۔ یہ خیال کر کے وہ تیغ طلسمی لے کر شیشے کے گولے کی طرف اڑا۔ ملکہ براں کی نگاہ اس پر پڑ گئی، وہ بھی اوپر اڑی۔ افراسیاب اس سے اوپر تھا۔ براں نے ہوا میں ٹھہرے ہوئے جمشیدی آئینہ نکال کر شیشے کے گولے کی طرف چمکایا۔ ابھی افراسیاب اس کے قریب پہنچا ہی تھا کہ جمشیدی آئینے کی چمک سے شیشے کا طلسمی گولا دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ امرو تیزی کے ساتھ نیچے گرنے لگا۔ افراسیاب حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے براں نے امرو کو جھپٹ لیا اور اسے لے کر تیزی کے ساتھ اڑتی ہوئی طلسم نور افشاں کی طرف چل دی۔ براں کی یہ چابک دستی دوست دشمن سبھی نے دیکھی۔ سب چلانے لگے، لے گئی، لے گئی، امرو کو براں لے گئی۔ افراسیاب نے چونک کر آسمان پر نگاہیں دوڑائیں۔ براں طلسم نور افشاں کی جانب تیزی سے اڑ کر جاتی دکھائی دی۔ افراسیاب باز کی طرح اس پر جھپٹ پڑا۔ وہ غصے میں چیختا جاتا تھا، آج تو میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکتی، آج ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ اوپر کا یہ حال دیکھ کر نیچے جنگ کرنے والے دونوں طرف کے بہادر اور زیادہ جوش میں آ گئے اور سر ہتھیلیوں پر رکھ کر بھوکے شیروں کی طرح نئے ولولے کے ساتھ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔
پہلے سے زیادہ گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ سورج ڈوبنے تک موت کا بازار گرم رہا۔ جادوگروں نے اپنے سارے کرتب دکھا ڈالے، شمشیر زن بہادروں نے اپنا سارا زور لگا دیا، لیکن دونوں میں سے کسی کو نہ شکست ہوئی نہ فتح۔ مجبوراً اندھیرا ہونے پر ملکہ حیرت اور ملکہ معروف نے جنگ بند کرنے کا طبل بجوایا۔ دونوں اطراف کی فوجیں ایک دوسرے سے الگ ہو کر اپنی اپنی چھاؤنیوں کی طرف چل دیں۔ ادھر ملکہ براں دن ڈھلے تک برابر آگے بڑھتی رہی، مگر سورج ڈوبتے ڈوبتے افراسیاب اس کے قریب پہنچ ہی گیا۔ نیچے ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ براں افراسیاب کو چکر دے کر اس میں اتر گئی۔ امرو کچھ تو بھوک پیاس کی تکلیف سے اور کچھ شیشے کے گولے سے گرنے کے سبب بے ہوش ہو گیا تھا۔ ایک غار میں پہنچ کر براں امرو کو ہوش میں لائی۔ امرو نے آنکھ کھلتے ہی پوچھا، ملکہ صاحبہ آپ کچھ پریشان ہیں، یہاں غار میں چھپنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ تو میدان جنگ میں افراسیاب سے لڑ رہی تھی، میں طلسمی گولے میں قید تھا، ہم یہاں کیسے پہنچے؟ ملکہ براں نے اسے مختصر الفاظ میں ساری بات بتا دی اور کہا، افراسیاب میرے پیچھے لگا ہوا ہے، میں اس سے زیادہ تیز اڑ کر اپنے طلسم میں نہیں جا سکتی، اسے چکمہ دے کر یہاں آ اتری ہوں، مگر جلد ہی وہ ہمیں ڈھونڈ نکالے گا۔ کوئی ترکیب کیجئے کہ جادو کے زور سے وہ یہ نہ جان سکے کہ ہم کہاں چھپے ہیں۔ امرو نے زنبیل میں سے کرامتی چادر نکالتے ہوئے کہا، یہ کیا بڑی بات ہے، لو یہ چادر اوڑھ لو، افراسیاب کا باپ بھی معلوم نہ کر سکے گا کہ ہم کہاں ہیں۔ دونوں نے کرامتی چادر اوڑھ لی۔ اس عرصے میں افراسیاب بھی آسمان سے نیچے اتر چکا تھا۔ براں کی تلاش میں اس نے چپے چپے میں طلسمی پرند اور پتلے دوڑائے، مگر جو پلٹ کر آتا یہی جواب دیتا، امرو اور براں کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تھک ہار کر اس نے کتاب سامری دیکھی، کرامتی چادر کے سبب اس سے بھی کوئی حال معلوم نہ ہو سکا۔ غصے میں آ کر وہ خود ایک ایک غار اور کھائی کنگھالنے لگا اور اس غار میں بھی جا پہنچا جہاں امرو اور براں موجود تھے، مگر کرامتی چادر کے سبب اسے کچھ نہ دکھائی دیا۔ براں کے اس طرح غائب ہو جانے پر افراسیاب کو سخت شرمندگی ہوئی۔ وہاں سے میدان جنگ جانے کے بجائے وہ سیدھا باغ سیب میں چلا گیا، مگر پھر یہ سوچ کر کہ یہاں بھی سردار امرو اور براں کے بارے میں پوچھ کر شرمندہ کریں گے، باغ سیب چھوڑ کر طلسم ظلمات جا کر ایک حجرے میں منہ لپیٹ کر پڑ رہا۔ کبھی اپنے آپ سے کہتا کہ ڈوب مرنے کی بات ہے، کوکب کی چھوکری ڈنکے کی چوٹ پر امرو کو چھڑا کر لے گئی، میں کچھ نہ کر سکا، رعایا کی نظر میں میری کیا شان رہ گئی۔ کبھی اپنے آپ کو تسلی دیتا کہ امرو کے چھوٹ جانے سے میرے تخت و تاج کو بھلا کیا خطرہ ہے، طلسم ہوشربا صرف شہزادہ اسد فتح کر سکتا ہے، وہ بھی اس وقت جب اسے طلسم کی لو یعنی تختی حاصل ہو جائے۔ سو شہزادہ اسد میری قید میں ہے اور طلسم کی لو ایسی جگہ محفوظ ہے کہ میرے رازداروں کو بھی اس کا پتہ نہیں، پھر مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟